یہ ہاتھ نہیں نکلے تمہارے لیے کیسے نکلتے، شیخ احمد کبیر کے لیے کیسے نکلتے۔ یہ بھی میں ضمن نظر کر دوں، یہ میرے ہاتھ میں سلوۃ العارفین امام غزالی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2۔ چونکہ ہم کسی کا اتنا بھی قرض نہیں رہنے دیتے، اور اللہ کا فضل ہے کہ شاید پاکستان کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے لحاظ سے پہلی بار بندہ ناچیز ہی یہ حوالہ پیش کر رہا ہو، اگرچہ دعویٰ تو بڑے بڑوں کو ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو اپنا آج سے پہلے کے ریکارڈ سے یہ حوالہ دکھائے۔ اور یہ بندہ جو مناظرے کے چیلنج کرنے والا ہے اور اپنے بڑوں کو بھی اس پر وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، تو میرا کام ہے، اس نے کہا اس سلسلہ میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر، تو اب میں امام غزالی کا نام دے کر ان کی کتاب سے لکھا ہوا پیش کروں گا۔ اب یہ تیری ہمت دیکھنی ہے کہ تو امام غزالی پر فتویٰ لگاتا ہے یا کچھ شرم آ جاتی ہے۔ کتاب میں نے نہیں چھاپی، دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے، اور امت مسلمہ کا اتنا بڑا نام امام غزالی، ان کی کتاب، اس کے اندر باب وفات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا باب۔ اس میں اب یہ جو بھی اس نے اپنے رچ نکالنے ہیں وہ امام غزالی کے خلاف، میرا کام ہے امام غزالی کی کتاب سے یہ دکھا دینا۔ اگر اس کے نزدیک امام غزالی معتبر نہیں تو پھر اس چیز کا بھی اظہار کرے، یا اس کے نزدیک جو ہے اور کسی طرح کے یہ کتاب ان کی کتاب نہیں تو یہ بھی بتائے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہاں 251 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ مبارکہ تیار ہو گیا، ثم حملها علی باللیل علی الجنازۃ الی قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رات کے وقت چارپائی جس پہ جسد کو رکھا جاتا ہے وہ لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جسد مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک قبر پرنور کے سامنے جسد مبارک کو رکھا گیا، پیش کیا گیا۔ وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، یہ سلام پیش کیا جس کو آج یہ فیصل آبادی سلام کہتے ہیں یا سپیکری، تو یہ مولا علی پڑھ رہے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کے کہتے ہیں ھذہ قرۃ عینیک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آ گئی ہیں۔ ھذہ ہی جسد مبارکہ لے کے کہا کہ یہ وہ آ گئی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ تھا کہ سرکار سن رہے ہیں، اور عقیدہ تھا کہ سرکار قبر میں زندہ و تابندہ ہیں۔ یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں فخرج من القبر سعدان، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کلائیاں، ہاتھ اور کلائیاں قبر سے باہر آ گئیں۔ فخرج من القبر صاعدان وقال الی ولدی، کہا میری طرف دے دو انہیں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، وقرۃ عینی عینیہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، فآخذہا من علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وصول کر لیا، پکڑ لیا، ثم
اختلفت الاخبار فی بعضها ردها الى علی ودفنها ببقی الغرقد وفی بعضها ما ردها، کہ اس کے بارے میں پھر آگے اخبار کے اندر روایات میں اختلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پہلی یہ ہے کہ واپس کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کو بقیع شریف میں جسد مطہرہ کو دفن کیا گیا، سپرد خاک کیا گیا، اور دوسری میں ہے کہ واپس نہیں کیا۔ یہ اب امام غزالی کی کتاب ہے اور یہ اس کا صفحہ ہے۔ ہمارا مسلک اس روایت پہ قائم نہیں، وہ ہمارے دلائل سما کے اور دیگر وہ سارے علیحدہ قرآن و سنت سے ہیں، لیکن اس کا یہ مطالبہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہاتھ نہیں نکلے تو شیخ احمد کبیر کے لیے کہاں نکلتے؟ تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ تیرے پاس ریکارڈ کون سا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری حیات کے لحاظ سے، کہ کب انہوں نے تقاضا کیا یا ان کے لیے تقاضا کیا گیا تو ہاتھ نہیں نکلے؟ یعنی یہ بلا وجہ تھوک سے جھوٹ بولتے ہیں کہ کون چیک کرے گا، کون حوالہ دے گا، کس کے پاس ہوگا، کہاں سے یہ ثابت ہوگا؟ اب میں نے تو غزالی کو پیش کیا، اب تم کوئی غزالی پیش کرو جو کہے کہ ہاتھ نہیں نکلے۔ اب ان ساری باتوں کے لحاظ سے وہ اپنے شیخ الاسلام کو کہتا ہے تقی عثمانی کو کہ یہ تو جو فتاوی علماء بلد الحرام ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ اب فتاوی علماء بلد الحرام جو آج کے مرتزقہ ہیں، کرائے کے مفتی، ان میں سے ایک مفتی نے اگر لکھ دیا تو کیا اس مفتی کو غزالی کے برابر تولو گے جو صرف ریالوں کی خاطر اور مالوں کی خاطر اپنے فتوے دیتے ہیں؟ یہ فتاوی علماء بلد الحرام، اس کے فتوے اگر میں پڑھ کے سناؤں تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ اس میں صرف 3 فتووں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کے مطابق پاکستان کے اندر یہ سارے لوگ، ہمارے پر تو اوپر ویسے ہی فتویٰ ان کا، خود یہ سارے لوگ بھی مشرک قرار پاتے ہیں۔ کیوں؟ پوچھا گیا کیا قومی ترانے کے لیے ادب سے کھڑا ہونا جائز ہے؟ یہ قومی ترانے کے لیے 14 اگست آگے پیچھے کبھی بھی اسمبلی سکولوں میں ہوتی، ہر جگہ تو کروڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا پاکستان کے قومی ترانے کے لیے یا کسی بھی ملک کے قومی ترانے کے لیے۔ خود سعودی عرب کا بھی قومی ترانہ ہے۔ تو جواب، لا يجوز للمسلم القیام اعظاما لأي علم وطنی او سلام وطنی، کسی ملک کے جھنڈے یا کسی کے قومی ترانے کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بل ہوا من البدع المنکرہ التي لم تکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی منافیۃ لکمال التوحید وذریعہ الی الشرک۔ بریک شرک سے پہلے تو ان کی لگتی نہیں کہ یہ شرک کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اگر ان کا یہ فتویٰ پاکستان کے عوام کو سنا دیا جائے کہ یہ تو تمہارے قومی پرچم کے لیے کھڑا ہونا بھی شرک قرار دیتے ہیں، صرف مزارات پہ جانا نہیں، اور قومی ترانہ سننا بھی اعظاماً تعظیماً کھڑے ہونا، چلو یہ تو ملک کا جھنڈا ہے۔ اور ان کا تو فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو چومے، قرآن مجید کو، وہ باقی متبرک مقامات تو اپنی جگہ رہ گئے، خود قرآن مجید کو، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 414 پہ ہے۔ ما حکم تقبیل القرآن، قرآن کو چومنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن کو کہتے ہیں لا نعلم دلیلا علی مشروعیت تقبیل القرآن الکریم، کہ قرآن کریم کو چومنے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا قرآن کو چومنا بھی جائز نہیں۔ اور ساتھ یہ جو قراء تلاوت کرتے ہیں اور آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم،
ہم تو آگے بھی پڑھتے ہیں وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، تو صدق اللہ العظیم کے بارے میں پوچھا گیا. یہ صفحہ نمبر 410 پر ہے. حکم و قول صدق اللہ العظیم عند انتہاء قراءۃ القرآن، قراءت قرآن جب ختم کی جائے تو صدق اللہ العظیم پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، ھذا لا اصل لہ، اس کی کوئی بنیاد نہیں. ولا ينبغي اعتیادہ، اور اسے عادت نہیں بنا لینا چاہیے. بل ہوا علی القاعدۃ الشرعیۃ من قبیل البدع، یہ بدعتوں کے قبیلے سے ہے. اب دیوبند والے سارے قاری تو ویسے بھی بدعی ہو گئے، سارے پڑھتے ہیں. یہ ہے بند گلی کہ اس لیے ان کو دیوبند کہتے ہیں کہ ہر بعد والے کا پہلے نے رستہ بند کیا ہے. اب جن کا یہ حوالہ دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ اس بندے نے فتاوی علماء بلد الحرام، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے. اب ان کی فقاہت تو یہ ہے اور ان کا فقہی مقام یہ ہے. ادھر ہیں امام سیوطی، امام غزالی اور اتنے بڑے بڑے اکابر اجلہ، اور ادھر وہ جو قصے میں نا لونڈے ڈھگے دا مول 2.5 روپے والا مفتی جو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ساری امت پر معاذ اللہ زندیق ہونے کے فتوے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ داغ رہے. یہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہاتھ نکلے. یہ دیکھو وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی خبریں. یہ 4تھی جلد اس کی، امام سمہودی، اس میں یہ بھی لکھا ہے. اور یہ چونکہ ہم ہیں علی والے تو یہ بھی آج کے اس ماحول میں شاید پاکستان کے آفاق میں ہی پہلی بار پیش کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پر. باقی کسی نے پیش کیا ہو تو وہ پہلے اس کی کوئی ریکارڈ کی تقریر دکھا دے کہ یہ تو ہم مدتوں سے پیش کرتے آ رہے ہیں. 182 صفحہ 4تھی جلد کا امام سمہودی، بہت بڑا نام ہے وفاء الوفا کے اندر. ایک شخص نے مسجد نبوی شریف کے اندر تاجدار حل عطا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ کہہ دیے. بہت صدیاں بعد کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو چکا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو چکا تھا. اس کی بھی یعنی تاریخ کے لحاظ سے تعین موجود ہے. جب اس شخص نے ایسا کوئی جملہ کہا تو یہ پوری سند لکھی ہوئی ہے. امام سمہودی نے یحییٰ سے، یحییٰ نے آگے تمام اس بندے تک جس کا یہ قول ہے سند لکھی ہے. یعنی جو اس واقعے کا گواہ ہے کہ جب کسی بدبخت نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کو گفتگو کی تو یہ راوی کہتے ہیں رأیت کفن خرجت من القبر، قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے ایک ہتھیلی دیکھی جو ہتھیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پرنور سے باہر آئی، اور کہتے ہیں وَهُوَ يَقُولُ، ہتھیلی کے ساتھ اندر سے آواز بھی آ رہی تھی، کیا؟ کذبت یا عدو اللہ، اے مولا علی کے خلاف بکواس کرنے والے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. کذبت یا کافر مرارن، اے کافر تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ کئی بار اندر سے آواز آئی، چونکہ وہ معاذ اللہ بات اتنی کڑوی تھی. اس میں بھی شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تحفظ پیش نظر تھا، چونکہ کہنے والے نے معاذ اللہ یہ کہا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یمن کا قاضی بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ میرٹ پر نہیں بنے تھے معاذ اللہ،
اس نے کہا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفارش کی تھی اور ان کی سفارش کی بنیاد پر انہیں قاضی بنایا گیا تھا۔ یہ بات تھی کہ جس کے لیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر آیا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم